لاہور کی 150 سالہ قدیم تاریخی درسگاہ ایچیسن کالج تعلیمی اعتبار سے تو منفرد ہے ہی، لیکن اس کا طرز تعمیر اور درختوں کی ویرائٹی بھی اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اس کالج کی عمارت مغل اور جدید آرکیٹیکچر کا بہترین امتزاج ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ایچیسن کالج کے خوبصورت سبززاروں اور فواروں کے درمیان فلموں کی شوٹنگز بھی ہوا کرتی تھیں، جس کے عوض کالج کو معقول آمدنی ہوتی تھی۔ انگریز کے دور میں جہاں برصغیر کے عوام کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز قائم ہوئیں، تو چند اکابرین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ امراء اور رؤساء کے بچوں کو بھی پرانے طریقہ تعلیم سے ہٹا کر اور گھریلو اتالیقوں کی تعلیم سے نکال کر اسکولوں میں بھیجا جائے، جہاں یہ اپنے ہم رتبہ شہزادوں کے ساتھ مل کر تعلیم حاصل کریں اور اجتماعی زندگی کے وہ طور طریقے سیکھیں جو صرف اتالیقوں کی تعلیم سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر برِ صغیر میں اجمیر، لاہور، راجکوٹ، اندور اور رائے پور کے مقامات پر 5 چیفز کالج قائم کیے گئے۔ اس وقت کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس انفنسٹن نے شمالی ہند کے شہزادوں اور یہاں کے حکمرانوں کی اولاد کے لیے لاہور میں ایک کالج قائم کیا۔ اگرچہ اس نئے کالج کا افتتاح 3 نومبر سن 1886 کو اس وقت کے وائسرائے لارڈ ڈفرن نے کیا، لیکن اس کی جڑیں امبالہ میں قائم وارڈ اسکول سے جا ملتی ہیں، جو سن 1872 میں نوجوان سکھ سرداروں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور بعد ازاں سر ہنری ڈیویز کے اصرار پر سن 1876 میں تمام پنجاب کے حاکموں کی تعلیم کی اجازت دے کر اس کو وسعت دی گئی تھی۔ ایچیسن کالج کے لیے انگلستان کا ایٹسن کالج بطور نمونہ رکھا گیا، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ یہاں کا ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ باوجود مغربی تعلیم حاصل کرنے کے شہزادے مغرب زدہ نہ ہو جائیں، اور یہ کہ یہاں پر ایٹسن کالج کی صرف انہی باتوں پر عمل کیا جائے جو ہمارے ماحول کے لیے مناسب اور سود مند ہوں، اور اس نظریے کے تحت اردو، فارسی اور دینیات کی تعلیم کا خاص خیال رکھا گیا۔ آج اسی ایچیسن کالج کا شمار پاکستان کے قدیم ترین مشہور کالجز میں ہوتا ہے، اور یہاں کا معیار تعلیم اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کا میرٹ اور ضوابط سخت ہونے کی بنا پر یہاں داخلہ لینا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ 150 سال قدیم ایچیسن کالج میں سبزہ درختوں کی ویرائٹی اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ اس کالج کی عمارت مغل اور جدید آرکیٹیکچر کا بہترین امتزاج ہے۔ یہ کالج لاہور کے خوبصورت مال روڈ پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اس کالج کے قیام کے لیے 2 مقامات کی تجویز دی گئی تھی، ایک دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ اور دوسرا میاں میر روڈ یعنی مال روڈ کا موجودہ مقام، لیکن سیلاب کے خطرے کی وجہ سے شاہدرہ میں کالج بنانے کی تجویز کو قبول نہ کیا گیا اور اسے مال روڈ کے موجودہ مقام پر تعمیر کرنے کا متفقہ فیصلہ ہوا۔ کالج کی عمارت کا ڈیزائن نیو اسکول آف آرٹس کے وائس پرنسپل بھائی رام سنگھ اور ایس جیکب ایگزیکٹو انجینئر جے پور نے تیار کیا۔ عمارت کے اندرونی حصوں کے لیے جیکب جبکہ بیرونی حصوں کے لیے بھائی رام سنگھ کے ڈیزائن استعمال کیے گئے۔ ابتدائی طور پر جب تک کالج کی عمارت مکمل نہیں ہو گئی، طلبہ ایبٹ روڈ پر کرائے پر لیے گئے 3 بنگلوں میں مقیم رہے۔ ان طلبہ کی تعداد 12 تھی جو کہ وارڈزا اسکول امبالہ سے لاہور آئے تھے۔ ایچیسن کالج کا ابتدائی تدریسی سٹاف 8 اراکین پر مشتمل تھا۔ ان میں اردو کے معروف ادیب مولانا الطاف حسین حالی بھی شامل تھے، جو بعد ازاں سن 1887 کو مستعفی ہو کر کالج چھوڑ گئے۔ کالج کے پہلے پرنسپل W.A. رابنسن اور ہیڈ ماسٹر لالا امولک کرام تھے، جبکہ مولوی رحیم بخش اور مولوی محمد خان علوم شرقیہ کے استاد تھے۔ کالج کا ابتدائی نام چیفز کالج تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد یعنی سن 1886 کو اس کا نام تبدیل کر کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر ایچیسن کے نام پر ایچیسن کالج رکھ دیا گیا۔ رابنسن کے بعد مسٹر گارڈلے کالج کے پرنسپل بنے۔ کالج کی عمارت کی تعمیر، جو اب اولڈ بلڈنگ کہلاتی ہے، سن 1890 میں مکمل ہوئی، جس میں جمنیزیم اور اسپتال کی عمارتیں بھی شامل تھیں۔ اسی کے ساتھ کلاسز بھی یہاں منتقل کر دی گئی۔ طلبہ اور اساتذہ تعلیم و تربیت کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ سردیوں میں صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک طلبہ کو مصروف رکھا جاتا، جبکہ گرمیوں میں صبح 5:30 بجے ہی سرگرمیاں شروع ہو جاتی۔ درمیان میں دوپہر کو 1 گھنٹہ آرام کے لیے دیا جاتا، البتہ موسم گرما کی تعطیلات 2.5 مہینوں کے لیے دی جاتی۔ شروع میں سہل انگاری کے عادی شہزادے اور آرام پسند رئیسزادے کالج کی سپاہیانہ زندگی کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن پھر کالج کی افادیت کو محسوس کیا گیا اور نوابوں، راجاؤں اور رؤسا نے اپنے بچے یہاں بھیجنے شروع کر دیے۔ رؤسا کے بچوں کے لیے کالج میں شاہانہ رہائشی سہولیات مہیا کی گئی۔ ہر طالب علم کو 3 نوکر رکھنے کی اجازت تھی۔ یہ نوکر طلبہ کی کتب اٹھا کر کلاس روم تک پہنچاتے، مگر سن 1936 میں نوکروں کے ذریعے کتب کلاس روم میں لانا روک دیا گیا۔ سن 1893 میں ان نوابوں نے اپنے اساتذہ کے خلاف بغاوت بھی کی، جس کے نتیجے میں ہیڈ ماسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا، جبکہ 5 طلبہ کو بھی کالج سے خارج کر دیا گیا۔ سن 1900 میں نواب آف بہاولپور نے کالج میں مسجد تعمیر کروائی۔ سن 1910 میں کالج میں دھرم شالہ اور گرجا گھر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ان عمارتوں کا سنگ بنیاد بالترتیب مہاراجہ پٹیالہ اور مہاراجہ دربھنگا نے رکھا، جبکہ اگلے برس یہ عبادت گاہیں مکمل ہو گئی۔ سن 1913 میں کالج کو 19,000 روپے کی لاگت سے بجلی فراہم کی گئی۔ یہ رقم مختلف ریاستوں کے حکمرانوں اور نوابوں نے فراہم کی تھی۔
चंद साल बाद बोर्डिंग हाउसेज जो पहले नंबरों के लिहाज से पहचाने जाते थे उन्हें कॉलेज के साबिका प्रिंसिपल्स के नामों से मंसूब कर दिया गया। अब इनके नए नाम केले हाउस, गोडले हाउस और लेस्ली जॉन्स हाउस रखे गए। क़याम पाकिस्तान से कबल एचिसन कॉलेज के खूबसूरत सब्ज़ादारों और फवारों के दरमियान फिल्मों की शूटिंग्स भी होती थी, जिसके एवज कॉलेज को माकूल आमदनी हो जाती थी। क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम गवर्नर जनरलों ने कॉलेज का दौरा किया। इसी तरह देसी रियासतों के हुक्मरानों और कई गैर मुल्की सरबराहान भी यहाँ आते रहे। अमीर ऑफ अफगानिस्तान इनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद चीन के वज़ीर आज़म मिस्टर चू एन लाई ने भी कॉलेज का दौरा किया था। जो ज़माना बदलता गया, इस कॉलेज ने भी ज़माने के तकाज़ों के साथ साथ अपने आप को तब्दील कर दिया और इसके दरवाजे आवाम के लिए खुलते गए। हुसूल आज़ादी के बाद हिंदू और सिख इस कॉलेज से रुखसत हो गए और कॉलेज ने एक और करवट ली। ये एक कौमी इदारा बन गया। आज इसके दरवाजे हर बच्चे के लिए खुले हैं जो तालीम की अहलियत रखता हो और जिसके वालिदैन भारी अखराजात उठा सकते हैं। सन 1928 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कॉलेज का सरपरस्त बनाया गया। इस वक्त एचिसन कॉलेज 3 स्कूल्स पर मुश्तमिल है। जूनियर स्कूल जहां दर्जा 1 से 5 तक तालीम दी जाती है, प्रेप स्कूल जो दर्जा 6ठी से 8वीं के तलबा के लिए है और सीनियर स्कूल जो दर्जा 9वीं से 13वीं तक के तलबा के लिए है और इसमें O और A लेवल की तालीम दी जाती है। एचिसन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ इल्हाक शुदा है। हर स्कूल को मुख्तलिफ हाउसेज में तकसीम किया गया है। जूनियर स्कूल बाबर हाउस, इकबाल हाउस, जिना हाउस, लियाकत हाउस, निजामुद्दीन हाउस और सर सैयद हाउस काबिल जिक्र है। प्रेप स्कूल में इकबाल हाउस, खालिद हाउस, मक्सी हाउस, निजामुद्दीन हाउस, कासिम हाउस, सहगल हाउस, सलाहुद्दीन हाउस, शेर शाह हाउस, सर सैयद हाउस और तारिक हाउस शामिल है। जबकि सीनियर स्कूल आलमगीर हाउस, बाबर हाउस, बलूचिस्तान हाउस, केले हाउस, रॉबिन्सन हाउस, सिकंदर हाउस और ताजुद्दीन हाउस पर मुश्तमिल है। इसके 5 गेट हैं जो मेन गेट, सुंदरदास गेट, जूनियर गेट, केनाल गेट और कालूनी गेट के नामों से पुकारे जाते हैं। खेलों और दीगर हमनिसाबी सरगर्मियों के लिए मुतादिद सोसाइटीज कायम हैं, जबकि वसी और रीज़ खेलों के मैदान कॉलेज की हदूद में मौजूद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।